اچھا شاہ صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ تیسرے دن کی کارروائی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو مرزا نے توہینات کی وہ بیان کی گئیں، اہل بیت اطہار کے متعلق جو توہین اس نے نعوذ باللہ کی ہے وہ بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا جو دعویٰ کیا گیا اس پر بات کی گئی. تو چوتھے دن کی جو کارروائی تھی اس کے اندر کن چیزوں پر بات کی گئی، یا انہی چیزوں کو آگے لے کے جایا گیا یا اس پہ الگ سے کوئی بات ہوئی؟ جی آج تو تیسرے دن کے اندر جو مرزا کی گستاخیاں تھیں ان کے حوالے پیش ہوئے. وہ ایک ٹف ڈے تھا. فورتھ ڈے شاید اس سے بھی زیادہ ٹف تھا. اچھا ٹھیک ہے. فورتھ ڈے کے اندر جو مین پوائنٹس ہوئے وہ کچھ گستاخیاں، ٹھیک ہے، اور ان گستاخیوں کے بعد مرزا کی بد زبانی گالیاں، اچھا اس کے بہت سارے حوالے پیش ہوئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس لیے وہ مرزا ناصر کے اوپر بہت ٹف تھا، حتیٰ کہ ایک پارلیمنٹیرین نے بھی کہا کہ آج مرزا ناصر بہت برا پھنسا ہے. اچھا. اور مرزا ناصر بھی کوس رہا ہوگا اپنے باپ دادا کو، خاص طور پہ مرزا قادیانی کو، کہ اتنا کچھ لکھ کے مجھے کہاں پھنسا گیا. وہ صحیح. پہلا حوالہ. اب لاسٹ ڈے کے اندر وہ افضلیت کا دعویٰ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اب جو حوالہ پیش ہو رہا ہے اس میں مرزا قادیانی ایک سٹیپ اور اوپر جا رہا ہے. اچھا. اور اس سٹیپ کے اندر وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کر لیا کہ وہی ہوں. یہ بھی ایک شاکنگ حوالہ ہے نا مرزا ناصر کے لیے. ٹھیک ہے. پہلا جواب تو اس کی طرف سے وہی ہے جو قادیانی سارے جواب دیتے ہیں، انہوں نے وہیں سے کاپی کیا ہوا کہ یہ تو کشف ہے، لیکن میں کشف کی حالت میں دیکھا. اور اس کا جواب وہی بنتا ہے کہ آپ کے نزدیک مرزا قادیانی کی حیثیت کیا ہے. مرزا قادیانی کی حیثیت آپ کے نزدیک نبی کی ہے، اور نبی کا کشف الہام بلکہ وہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی جو یا تو اس کو نبی نہ مانے، یا تو مانے، یا اگر اس کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس کے کشف الہام کو حجت بھی مانے، وہی بھی مانے. دوسرا جو جواب دیا ہے نا مرزا ناصر نے، وہ اس سے بھی عجیب ہے. اچھا. اس نے کہا کہ یہ چونکہ کشف ہے اس کی تعبیر کرنی پڑے گی. اور وہاں کھڑے کھڑے بلکہ بیٹھے بیٹھے اس نے وہیں پر ہی اس کی تعبیر بھی کر لی. صحیح. اس نے تعبیر کی کیا کی؟ اس نے کہا کہ اب اسٹیٹمنٹ پڑھیں، میں نے کشف کے عالم دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کر لیا کہ وہی ہوں، میں خود خدا ہوں. تعبیر کیا دے رہا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں خدا کا اعلیٰ کار ہوں. اچھا. میرا خیال اس طرح کی تعبیر تو مرزا قادیانی کی اپنے ذہن میں بھی نہیں ہوگی جس نے یہ خود بات لکھی ہے. کیسے جوڑ کیسے لی اس نے؟ کہاں اعلیٰ، اس نے کہا میں خود خدا ہوں، اور کہاں اعلیٰ کار ہے. بانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے وہ گندی زبان استعمال کی ہوئی ہے، اس کے حوالے پیش کیے گئے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اچھا شہزاد صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو مرزا ناصر تھا تو یہ جو سوال کا جواب سیدھا نہیں دیتا تھا، کسی بھی سوال کا جواب، تو یہ اس کی سادگی تھی یا کچھ اور چیز تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ سادگی تو نہیں ہم کہہ سکتے. ایک تو مرزا ناصر کا پروفائل چیک کریں. ٹھیک ہے. اس کی سٹڈیز کتنی ہیں، وہ کتنا عرصہ ایک کالج کا پرنسپل رہا ہے، وہ کس عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی باقی کی سارے معاملات دیکھیں جو کہ وہ جماعت احمدیہ کو چلا رہا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ اس کی عیاری تھی. ہم اس کو سادگی نہیں، عیاری کا لفظ کہیں گے. صحیح. اور اس نے کہا کہ میں باتوں کو گھماؤں گا اور اس طرح سے مجھے سیدھا جواب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس سیدھا جواب نہیں تھا. شاعر کہتا ہے نا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اس نے یاری دکھانے کی کوشش کی مگر وہ الٹی پڑی. ایک تو وہ لمبی ہو گئی سارا، جان نہیں نہ چھوٹی اس کی، جان جڑانے زیادہ جان نہیں چھوٹی. دوسرا ساری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ لوگ گستاخ لوگ ہیں، ان کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 دن ان پہ بھاری تھے. اب چوتھے دن کے اندر جو حوالے پیش کیے گئے وہ ہے مرزا قادیانی کے اس بد زبانی کے اور اس غلیظ زبان کے جو اپنے مخالفین علماء یا اولیاء ان کے بارے میں اس وقت اس نے استعمال کیے، اور پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیے. ٹھیک ہے. اب حوالے ہیں، مختلف حوالے ہیں، جیسے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اندھا شیطان کہا. اچھا. مرزا ناصر کا جواب چیک کریں گے. اچھا. پیر مہر علی شاہ صاحب کو بچھو کہا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. مرزا ناصر کا جواب چیک کریں گے. مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا کہ نعوذ باللہ بدکار عورت کا بچہ ہے. مرزا ناصر کا جواب
چیک کریں گے. اور مرزا ناصر نے اینڈ میں ایک بڑی عجیب بات کی, بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا یہ جتنے بھی گالیوں والے حوالے ہیں نا, یہ مجھے آپ سارے اکٹھے ہی دے دیں, میں اکٹھا ہی چیک کر کے ان کا جواب آپ کو دے دوں گا. یہ لکھی ہوئی اس کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اس نے یعنی وہ نہیں چاہتا کہ مزید پڑھیں اور مزید میری سبکی ہو. صحیح. یہاں پر ایک حوالہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے نعوذ باللہ, اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. اچھا, یہ الفاظ ہیں. الفاظ ہیں, کتنے برے یعنی الفاظ ہیں. نبی جو ہے, مطلب میرا خیال ہے شاید ایک شریف انسان بھی یہ الفاظ بولنا تو دور کی بات, شاید سننا بھی اس کے لیے کتنا بھاری ہوگا, اور وہ دعویٰ اس کا نبوت کیا ہے اور الفاظ کیا بول رہا ہے. اور وہ لکھ گیا, اور لکھ کے کیا ہوا. صحیح, بالکل. مرزا ناصر کا جواب, یہ عیسائیوں کو کہا تھا. اچھا, یہ جو ہے تو عیسائیوں کو کہنا ٹھیک ہے, یہ عیسائیوں کا کہا تھا. اگر کہا بھی ہو تو کیا عیسائیوں کو یہ کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھا جی, عیسائی ہمارے دشمن تھے. تو یہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نے کچھ حوالے پیش کیے جہاں پہ مسلمانوں کا لفظ آ رہا ہے. صحیح. اٹارنی جنرل صاحب یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ عیسائیوں کو نہیں, غیر احمدیوں کو کہا ہے. اب مرزا قادیانی نے ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی ہے نعوذ باللہ جس میں تمام مسلمانوں کو جو ہے نا بدترین گالی دی ہوئی ہے. چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات میں, جو کہ روحانی حسین کی جلد 5 میں ہے, اس میں لکھتا ہے یہ وہ کتابیں ہیں جن کی طرف ہر مسلمان محبت اور مودت کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کے علوم سے نفع اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے. مگر وہ لوگ جو کنجریوں کی اولاد ہیں, جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے, وہ مجھے قبول نہیں کرتے. ایک تو یہاں پہ مسلمان کا لفظ آ گیا, اور مسلمانوں کے بارے میں مرزا قادیانی کے الفاظ چیک کریں, یعنی وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. صحیح. تو مرزا قادیانی, مرزا ناصر نے اس حوالے کو مان لیا. پھر مرزا ناصر کے سامنے تو سارے حوالے اس کو پتا تھا نا کہ یہ حوالے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور جب شروع ہو گئے تو یہ حوالے پیش ہونے ہیں, اور اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ سارے حوالے اکٹھے ہی دے دیں. صحیح. تو میں چیک کر کے بتاؤں گا. تو اس کا بھی اس نے یہی جواب دیا, ٹھیک ہے. اور پھر اگلے دن کی کارروائی میں ہم دیکھیں گے کہ اگلے دن جو ہے اس نے پھر اس کے اوپر بحث کی, اور اس کا جو ہے جواب دیا, اور باقیوں کی بھی جواب دینے کی اس نے ناکام کوشش کی. تو یہ دن میں نے آپ کو بتایا ڈے 3 اور ڈے 4, یہ دونوں جو ہیں یہ مرزا ناصر کے لیے ٹف تھے, کیونکہ اس میں گستاخیاں, اس میں بد زبانیاں, مرزا کی گالیاں, اس ساروں کے حوالے پیش ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں, ہم پھر اگلے دنوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمارا ڈے 5 ہے. 9 اگست کا دن ہے یہ, ٹھیک ہے. تو جو پچھلے دن کے اندر جو گالیوں کے حوالے جو کہ اس نے کہا تھا کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا, تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو آپ نے چیک کیا, اس کی وضاحت, تو پھر اس نے وضاحتیں دینے کی کوشش کی. پہلی بات اس نے یہ کی کہ مرزا قادیانی نے جو اپنے مخالفین کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کی ہے, یہ اس وقت ایک فیشن تھا. فیشن کا لفظ ہے اس میں. اچھا. انگلش کے اندر زیادہ کہا ہے نا, تو اٹ واز اے فیشن. یعنی ایک رواج تھا کہ جو علماء ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. تو عجیب بات ہے کہ جو اگر نعوذ باللہ وہ نبی تھا, تو نبی تو جو ہوتا ہے وہ جو غلط رسم و رواج معاشرے کے اندر پھیل چکے ہوتے ہیں, ان کو وہ تو ختم کرنے کے لیے آتا ہے, نہ کہ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے. بالکل. پھر اس نے نا اسی کی تائید کے اندر مختلف قسم کی عبارتیں پتہ نہیں کن لوگوں کی پیش کی کہ جس کے اندر جو ہے اس طرح کی سخت زبان استعمال کی گئی تھی, اور اس میں کوئی فتوی بازی بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرین سے رہا نہیں گیا, انہوں نے پھر یہ کویسچن وہاں پہ ریز کیا, یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ ریز کیا کہ ان لوگوں کے فتووں کا آپ کے نبی کی بد زبانی سے کیا تعلق. ایک آدمی اگر یہ ایسی بات کرتا ہے تو کیا دوسرے آدمی کے لیے جائز ہو جائے گی؟ تو پھر مرزا ناصر نے اپنا پینترا بدلا تیسرا. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں وضاحت دیتا ہوں. اب یہ میں آپ کو ڈائیلاگ تھوڑا سا بتاتا ہوں جو مرزا ناصر کا اور یا بختیار صاحب کا ہو رہا ہے. مرزا ناصر نے کہا کہ جی بغایا کا مطلب ہوتا ہے سرکش. اچھا. تو یہاں پہ ایک حوالہ یہ صاحب نے پیش کیا, ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے انجام اعظم کا ایک حوالہ پیش کیا جس میں بغایا کا مطلب جو ہے وہ بدکار ہے. صحیح. تو مرزا ناصر نے جواب اس کا یہ دیا کہ یہ انجام اعظم کیا ہے؟ انجام اعظم ایک کتاب ہے. صحیح ہے. مرزا قادیانی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اسی کا حوالہ پیش کیا. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بدکار نسل جو ہے اس کے مرزا قادیانی نے لکھا ہے, بغایا کا مطلب. ٹھیک ہے. بغایا کا. تو اس کے اوپر اس نے اعتراض اٹھایا کہ یہ مرزا قادیانی نے ترجمہ نہیں کیا. اچھا. تو یہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک تفسیر کبیر جو کہ مرزا ناصر کے والد مرزا بشیر جان محمود نے لکھی ہوئی.
اب قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے سورہ مریم کے اندر جہاں پہ بغیہ کا لفظ آتا ہے وہ نکال دیا، اس میں ترجمہ بدکار عورت تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے سامنے رکھ دیا. تو مرزا ناصر کا جواب کیا تھا بھلا؟ بغایا کا مطلب سرکش ہوتا ہے. اچھا، یعنی پھر بھی نہیں مانا. پھر آگے چلیے، یہاں پہ انٹروین کیا. یہاں پہ مفتی محمود صاحب سے کہہ کر سورہ نور کی ایک آیت ہے، وہ اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، وہ آیت انہوں نے ان سے کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں. چیئرمین صاحب نے انٹروین کیا یہاں پر نا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر بات کو جو ہے وہ صاف صاف ڈینائی کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑی ڈٹائی ہے. مفتی محمود صاحب نے وہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا چیئرمین صاحب نے کہ مرزا ناصر صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں. صحیح. تو مرزا ناصر نے کیا کیا، اس کی تشریح شروع کر دی. اچھا. پھر چیئرمین صاحب نے روکا، چیئرمین صاحب نے کہا نہیں لفظی ترجمہ کیجئے. تو مرزا ناصر نے پھر اس کا ترجمہ کیا، وہ سورہ نور کی آیت ہے اور اس میں بدکار عورت اچھا کا ترجمہ کر دیا. کرنے کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے پوچھا کہ پھر جو آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا گیا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ ضرورت البغایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مرزا ناصر نے کہا سرکش. اچھا، یعنی مرغے کی وہی ٹانگ، یعنی وہ اپنی بات پر میں نہ مانوں کی پالیسی پہ قائم. میں نہ مانوں کی پالیسی پہ قائم. ٹھیک ہے، تو 5ویں دن کے اندر جو ہے یہاں سے بات شروع کی، پچھلے ریفرنسز کو چیک کیا گیا لیکن ان کے جوابات نہ آ سکے. صحیح. 5ویں دن یعنی 9 اگست کو جو دوسرا اہم ٹاپک جس کے اوپر ڈسکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ قادیانیوں کا ایک رجحان ہے کہ وہ علیحدگی پسند ہے. یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عام مسلمانوں یعنی غیر احمدیوں سے الگ کنسیڈر کیا جائے. صحیح. اس کے اوپر 1 2 3 4 5 حوالے پیش کیے. اچھا. پہلا حوالہ پیش کیا مرزا ناصر کا جواب چیک کریں گے، اچھا. دوسرا چیک کریں گے، تیسرا چیک کریں گے، چوتھا چیک کریں گے، 5واں چیک کریں گے. اور وہ یہ نہیں کہ صرف ڈائریکٹ صرف اتنا کہہ دیتا کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا. وہ پہلے پوچھتا تھا اچھا کون سا حوالہ ہے، یہ کہاں پر ہے، یہ الفضل ہے، یہ ڈیٹ کون سی ہے، اچھا میں پڑھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے، اور آخر میں کیا، میں چیک کر کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب وہ 5 کے 5 جو ہے وہ 5 حوالے اس نے اس طرح سے اگنور کر دیے کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا. تیسرا ٹاپک جو کہ 9 اگست کو ہوا وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے انگریز کی اطاعت. اچھا. یہ ٹاپک 2 بار ڈسکس ہوا، ایک اینڈ میں جا کے بھی ڈسکس ہوا اور یہاں پر بھی ڈسکس ہوا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ساری عمر اس بات کا بھاشن دیتا رہا کہ ہمیں انگریز کی اطاعت کرنی چاہیے اور انگریز جو ہمارے اوپر رحمت ہے. اس کے اوپر کچھ حوالے پیش ہوئے بقول مرزا قادیانی کے کہ انگریز کی اطاعت جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے. میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ کئی جگہوں کے اوپر اس نے اسی قسم کی باتیں کی. صحیح. مرزا ناصر کا جواب یہ تھا کہ جی انگریز کی اطاعت اسلام کا حصہ اس طرح سے ہے کہ انگریز ہمارے دین میں دخل نہیں دیتا، اچھا، ہمیں مذہب کی آزادی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یہ اس کی ایک لاجک تھی. صحیح. یعنی پھر تو مسلمانوں نے جو ایک طویل جدوجہد کی انگریز سے آزادی کے لیے بر صغیر کے اندر، وہ تو سب فارغ ہو گئی. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکمران ایسا ہو جو آپ کو مذہب کی آزادی دیتا ہو تو اس کے خلاف بغاوت حرام ہے، اور جو غاصب ہو جو آیا ہی باہر سے ہو، بالکل پہلی بات تو یہ اس کے خلاف اتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہو. مرزا ناصر کا جواب اگر وہ دین میں دخل نہیں دیتا تو ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. پھر اس کے اوپر لمبی بات ہوئی، کافی لمبی اس کے اوپر بحث ہوئی. مرزا ناصر نے پوری کی پوری جنگ آزادی اور پوری کی پوری تحریک آزادی سارے کے سارے کی نفی کی. اچھا. کیٹاگوریکلی نفی کی. لمبی لمبی تقریریں کی اس نے. اچھا. یہاں پر اس نے اوائڈ نہیں کیا. جب انگریز کی بات آئی تو جیسے مرزا قادیانی بڑھ چڑھ کر انگریز کی خوشامد کرتا تھا، تو یہاں پہ اس نے بڑھ چڑھ کر انگریز کی حمایت کے اندر بات کی اور بعض حوالے پیش کیے کہ فلاں آدمی نے بھی تو کہا تھا کہ جی اس وقت جو انگریز کی حکومت ہے وہ ہمارے پر رحمت ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ فلاں آدمی تو میں تو جانتا نہیں اس آدمی کو، آپ تو اپنی بات کریں نا. اٹارنی جنرل صاحب نے کچھ ریفرنسز پیش کرنا شروع کیے کہ اگر کوئی غاصب آ جائے تو اس کے خلاف پھر کیا کیا جائے. تو مرزا ناصر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں. اچھا.
ٹھیک ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم اگر ایک جلسہ نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، پروٹیسٹ کریں گے اور انگریز کا قانون کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر قانون بھی تو انگریز نے بنایا ہوا ہے نا. تحریکیں کس طرح جنم لیتی ہیں، انہوں نے ایک پوری تاریخ بتائی کہ اس طرح سے تحریک جنم لیتی ہے، لیتی آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے. مرزا ناصر جو ہے وہ باتیں سنتا رہا، کبھی کہا کہ ہاں انگریز جو تھا اس نے جلیانوالے باغ میں اچھا نہیں کیا، مگر اینڈ پہ اس نے کیا کہا، انگریز دین میں دخل نہیں دیتا تھا، مذہب کی آزادی دیتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں بات ہونی چاہیے، اس کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. اب شروع ہوتا ہے چھٹا دن، 10 اگست. پچھلے دن کچھ علیحدگی پسندی کے حوالے دیے گئے تھے، 5 حوالے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہر حوالے کے جواب میں مرزا ناصر نے کہا تھا میں چیک کروں گا. اب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے چیک کیا؟ مرزا ناصر نے ایک بڑا مزاحیہ سے جملہ بولا، اس نے کہا ہاں ہر چیز ریکارڈ پہ آ جائے اور آپ ہر چیز ہمیں لکھوا دیا کریں، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ کراس ویریفائی کر لیا کریں، کل کو کوئی یہ بات نہ ہو کہ جی ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. اچھا، جواب انہوں نے کسی چیز کا بھی نہیں دیا، اور وہ اپنی طرف سے اوپر سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پہ یہ ریکارڈ پہ بات نہ ہے کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. اب ان کے جوابات بھی سن لیں. ایک حوالے کا وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اخبار میں چھپا ہے نا حوالہ، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. تو ان کا پھر کس کی طرف سے ہے؟ ان کا یہ ایک کوئی تنظیم ہے اہتمام تبلیغ. ان کا کس کی تنظیم ہے؟ یہ ہے تو ہماری، لیکن ہماری طرف سے نہیں، ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں قبول کرتے. اب دوسرے حوالے کا اس نے کیا جواب دیا کہ وہ چیک کر کے آیا. اس کے اندر مفتی شفیع صاحب، مولانا مودودی صاحب، احتشام الحق صاحب کا نام لے کے ان کو خونی ملا کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ان سے بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے. خالی علیحدگی پسندگی کی چھوٹی موٹی باتیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ پورا نام لے کے ان کے بارے میں کہا گیا تھا. اس کا جواب کیا ہے کہ الفضل کے اداریے میں لکھا گیا ہے، تو جو اس کا ایڈیٹر ہے وہ آنسریبل ہے، ہم آنسریبل نہیں ہیں اس کے. اچھا، پھر وہی بحث چلی الفضل کس کا، ان کا وہ الفضل کسی کا بھی ہے، ٹھیک ہے، میرا تو نہیں ہے، میں تو خلیفہ ہوں، خلیفہ وقت ہے تو نہیں ہے. ان کا آپ کی جماعت کا ہے، تو وہ پھر مانا کہ ہاں ہماری جماعت کا ہے. تیسرے حوالہ جو کہ انہوں نے چیک کرنا تھا اس کا جواب چیک کیجیے، ہمیں یہ حوالہ ہی نہیں ملا. اچھا، بعد میں پھر اس نے اقرار کیا کہیں اگلے دنوں میں جا کے کہ ہاں مجھے وہ حوالہ مل گیا تھا، لیکن اب ٹائم گزر چکا تھا. اب رہ گیا آخری ایک حوالہ رہ گیا کہ شاید اس کا ہی جواب آ جائے. جب اس کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سوری میں چیک کرنے سے رہ گیا ہوں، یہ میں چیک نہیں کر سکا. تو جو اوپر سارے چیک کیے ہیں اس کے بھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں نہ دیے. تو یہ ایک عجیب سی وہاں پر پروسیڈنگ ہوتی تھی، اور ہم سلیوٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اٹارنی جنرل صاحب کو اور باقی کے جو ممبرز تھے کہ انہوں نے برداشت کیا اس کو، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہمت سے برداشت سے ساتھ چلتے رہے اور انہوں نے اس کو روکا نہیں. وہاں ظاہر ہے وہ فارغ لوگ تو نہیں تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ اس مکمل کارروائی کو مکمل طور پر سنا اسے، اور اس کا نتیجہ ملا نا، ان کو کافر قرار دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ان کے اوپر مزید انسازی ہوئی. پھر اس کے بعد ایک دو اہم چیزیں جو کہ اس دن کے اندر ہوئی، جیسا کہ ایک درود پاک ہے جو کہ ایک کتاب کے اندر درج ہے اور اس کا پراپر حوالہ موجود ہے، وہ انہوں نے اپنا الگ بنایا ہوا. اچھا، اب وہ درود پاک کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں کہ جہاں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و احمد. اچھا، آگے ہم پڑھتے ہیں آل محمد، تو وہ کیا کہتے ہیں آل محمد و آل احمد. اچھا، اور اس احمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے، مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، سیدھا لیتے ہیں. پہلے تو مرزا ناصر نے اس کا ویسے ہی انکار کر دیا، کیٹیگوریکلی انکار کر دیا کہ میں نے تو نہ کبھی سنا نہ مجھے پتا. پھر جب اس کے سامنے حوالہ پیش کیا گیا، اخبار کا حوالہ تھا، البدر کا حوالہ تھا، اس کے سامنے جب حوالہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہے ہمارا اخبار ہے نہیں ہے، البدر وہی والی باتیں، ٹھیک ہے، کہ میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. پھر ایک حوالہ اتنا اسٹرانگ اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں کیا تھا کہ مرزا قادیانی جہاں پر اپنی عبادت کرتا تھا، جس کو وہ نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا وہاں پر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر امام جو تھا وہ یہ والا درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور 4-5 مہینے پڑھتا رہا اور مرزا قادیانی نے اس کو نہیں روکا. اچھا، اب مرزا ناصر کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا، تو مرزا ناصر نے کہا میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا. یعنی اس نے اپنے دادا کو بھی جھٹلا دیا، اس نے کہا میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آرگیو آن دس. اچھا،
ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اہم چیز سامنے ہے کہ انہوں نے ہر چیز اپنی متوازی بنا لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اسلام کی کوئی چیز ہے اگر درود پاک ہے تو وہ متوازی بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی کے اندر، یہ متوازی کے اندر ایک اور چیز سامنے آئی، انہوں نے اپنا کیلنڈر علیحدہ بنایا ہوا۔ اچھا، 12 کے 12 جو مہینے ہیں ان کے نام علیحدہ لکھے ہوئے ہیں۔ نومبر کے اندر مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے اس کا نام ہی نبوت رکھ دیا۔ اچھا، مئی کے اندر جو ہے وہ مرزا مر گیا تھا، مرزا قادیانی کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا نام ہجرت رکھ دیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس طرح جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر ایک نظم بھی ہے۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر یہ ایک سیپریٹ اپنی چیز جو کہ اسلام کے متوازی ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئیں، ٹھیک ہے، اور مرزا ناصر نے پہلے تو اس کا بھی انکار کیا تھا، پھر اس کے سامنے حوالے ہے، اس نے کہا ہاں یہ ہوا تھا، یہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی تھیں لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے مگر یہ موجود ہیں۔ اس کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں یہ موجود ہیں۔